أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم۔ وہی تو ہے جس نے اپنے بندہ پر اپنی واضح تعلیم نازل کی تاکہ تم کو کفر و جہل کی تاریکیوں سے نکال کر علم کی روشنی میں لے آئے، اور بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بڑے ہی شفیق اور بڑے ہی مہربان ہے۔ یہ سورہ حدید کی 9ویں آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ بڑے ہی مہربان ہے، رحیم ہے اپنے بندہ خاص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ ان پر آپ نے اپنی قرآن کی واضح آیات نازل فرمائی تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو کفر اور جہل کی تاریکیوں سے نکالا جائے اور ایمان اور حقائق اور علم کی روشنی میں ان کو لایا جائے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ نہیں کرتے، کہ آسمانوں اور زمین کی ملکیت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ اس میں ایک سوالیہ انداز میں بات پوچھی جا رہی ہے۔ آخر تم کو انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی جا رہی ہے، اس کے باوجود تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا نہیں چاہتے، دل تنگ کرتے ہو، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ جبکہ تمہیں جان لینا چاہیے کہ سارے کا سارا زمین و آسمان سب کچھ آخرکار اللہ تعالیٰ ہی کے پاس رہنے والا ہے، کسی اور کے پاس نہیں۔ یہ ساری ملکیتیں عارضی ملکیتیں ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں گی۔ جب ختم ہونا ہی ہے، یہاں سے جانا ہی ہے چھوڑ کر، تو پھر خوشی سے کیوں نہیں دے دیتے اللہ کی راہ میں؟ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير۔ تم میں سے جس نے فتح مکہ سے قبل اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا، جدال و قتال کرتا رہا، وہ لوگ درجے میں ان لوگوں سے بڑے ہوئے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور کفار سے جہاد و قتال کیا۔ تاہم دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اچھا وعدہ کر رکھا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ ان سے باخبر ہے۔ جو بات چل رہی تھی کہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہی کی ملک ہے اور اللہ تعالیٰ کی میراث ہے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانے والی ہے، اس کے سلسلے میں ایک حدیث ترمذی شریف کی جسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک دفعہ کہ ہم نے ایک بکری کو ذبح کیا اور اس کا سارا گوشت تقریباً تقسیم کر دیا سوائے ایک دو دست کے۔ جب حضور تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ بکری کا جو ذبح کی گئی تھی اس کا گوشت تقسیم ہونے کے بعد کچھ باقی بچا کیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں، ایک دست کو میں نے اپنے گھر کے لیے رکھ لیا ہے، اس کے علاوہ سارا تقسیم کر دیا ہے، بانٹ دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ساری کی ساری جو بکری جو تقسیم کر دی گئی ہے وہ بچ گئی، وہ اللہ کے ہاں پہنچ گئی، اور اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اور جو دست تم نے کہا کہ گھر کے لیے رکھ لیا ہے کھانے کے لیے، تو یہ فنا ہو گئی سمجھنا، کیونکہ جو استعمال میں آ جائے گا وہ اللہ کے ہاں آخرت میں اس کا صلہ ملنے والا نہیں ہے، بس وہ کھائے اور ختم ہو گئے اور فنا ہو گیا۔ اور جو اللہ کی راہ میں جو دے دیا گیا اس کو عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو چلا گیا، یہ تو نقصان ہو گیا، اس میں تو خرچ ہو گیا۔ خرچ نہیں ہوا بلکہ وہ بچ گیا۔ اصل سیونگز جو ہے اس کو الٹا سمجھتے ہیں لوگ۔ اصل سیونگز یہی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں آپ نے جو خرچ کر دیا، جو بھیجا دیا، اس کو جو ہے یہ سمجھنا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ هو خیر واعظم اجرا۔ سورہ مزمل میں بھی فرمایا، دیگر صورتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی تم اپنے آگے بھیجو گے اپنے ہاتھوں سے تو اس کو اچھا اور بہترین پاؤ گے اللہ کے پاس۔ یعنی جتنا بھی بھیجا تھا اس سے کئی گنا بڑا چڑھ کر اللہ تعالیٰ تم کو عطا فرمائیں گے، اور اس میں سے ذرا بھی ضائع نہیں ہوگا، وہ سب کا سب محفوظ ہوگا۔ اور پھر آیت کے اسی دوسرے حصے میں جو بات بتائی جا رہی ہے کہ جو لوگ فتح سے پہلے جو اپنا مال خرچ کیے تھے اور اللہ کی راہ میں جنہوں نے جہاد اور قتال کیا تھا، اور جو لوگ فتح کے بعد یہ کام کیے تھے، اپنا مال خرچ کیا اور جہاد کیا،
یہ دونوں درجات کے حساب سے برابر نہیں ہو سکتے، یہ بتایا گیا۔ فتح سے مراد اس میں فتح مکہ بھی ہو سکتا ہے، صلح حدیبیہ بھی، صلح حدیبیہ کو بھی فتح مبین کہا گیا تھا، تو یہ دونوں سے اس سے مراد ہے۔ اس میں بات بتانی مقصود ہے کہ جو صحابہ کرام، جو پہلے سابقین، جو اولین جو اسلام میں داخل ہوئے، تو اس وقت کے حالات کچھ اور تھے۔ مسلمانوں کی حالت تعداد کے اعتبار سے بھی اور قوت کے اعتبار سے بھی بہت کمزور تھی، اور مالی اعتبار سے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اس وقت ان سے جب یہ مطالبہ کیا گیا کہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرو اور اپنی جانوں کو لگاؤ، جہاد کرو، دشمنوں سے لڑو، تو اس وقت وہ بہت بڑا دل گردے کا کام تھا، کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ انتہائی کمزور حالت میں، عددی طاقت بھی نہیں تھی، اور دوسرا ساز و سامان بھی نہیں تھا، مال بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد جب اسلام آہستہ آہستہ ترقی کرتا گیا، فتح مکہ ہو گیا، تو اس وقت اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا تھا۔ اس وقت بہت سی فتوحات ہو گئی تھی، مال غنیمت بھی مل چکا تھا، لوگ متمول ہو گئے تھے۔ اس وقت جو لوگ خرچ کیے اور اس وقت اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں جہاد میں شریک کیا فتح مکہ کے بعد، تو ظاہر بات ہے ان کا درجہ پہلے لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو صحابہ جو فتح کے بعد جنہوں نے اپنا مال لگایا تھا اور جنہوں نے جہاد کیا تھا، ان کا کچھ بھی معاملہ نہیں ہے، کچھ بھی درجہ نہیں ہے، ان کی اہانت کی جا سکتی ہے، ان کے اوپر تنقید کی جا سکتی ہے، تنقید کی جا سکتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے تعلق سے منع فرمایا ہے، اور فرما دیا اسی آیت میں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تاہم دونوں سے اللہ تعالیٰ نے اچھا وعدہ کر رکھا ہے۔ كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ دونوں گروہ صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد اپنی جانوں اور مالوں کو اللہ کی راہ میں لگایا تھا، ان تمام سے، دونوں سے اللہ تعالیٰ نے اچھائی کا وعدہ کر رکھا ہے۔ حسنہ کا مطلب ہے کہ جنت اور مغفرت، تو جنت اور مغفرت کا دونوں سے وعدہ کیا گیا ہے۔ حالانکہ دونوں کے فضل و شرف کے اعتبار سے دونوں کے درجات الگ ہوں گے، لیکن جنت میں جانے والے گروہ دونوں ہوں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ان الذین سبقت لہم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فیما اشتہت انفسهم خالدون۔ سورہ انبیاء 17ویں پارے میں اس کی تائید ہوتی ہے کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا ہے حسنہ، اور جو اس کے لیے سبقت کر چکے ہیں، محنت کر چکے ہیں، ان الذین سبقت لہم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، وہ تو اس سے دور ہی رکھے جائیں گے، کس سے؟ جہنم سے۔ لا يسمعون حسیسها وهم فیما اشتہت انفسهم خالدون، یعنی وہ جہنم کی جو خطرناک قسم کی، ہولناک قسم کی جو آوازیں ہوں گی، وہ آوازوں کو بھی ان کے کان نہیں سنیں گے، اتنا دور رکھیں گے اللہ تعالیٰ ان اصحاب کا خیال کریں گے، اور پھر وہ ان کے دل کی جو خواہشات ہوگی، وہ ساری خواہشات ان کی وہاں پر پوری کی جائے گی، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ تو صحابہ کرام میں سے جو پہلے اسلام میں داخل ہوئے اور جو بعد میں اسلام میں داخل ہوئے، ظاہر بات ہے ان کے درجات تو الگ الگ ہوں گے فضل و شرف کے اعتبار سے، لیکن ان کے اوپر تنقید نہیں کی جا سکتی، ان کے اوپر جو ہے الزامات نہیں جا سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واضح فرما دیا کہ میرے اصحاب کو گالی مت دو، میرے اصحاب پر طعن و تشنیع مت کرو، لا تسبوا اصحابی فرمایا۔ اور ایک حدیث میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ تم میں سے کوئی بھی اگر احد پہاڑ کے برابر بھی اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، صدقہ کرے گا، تو میرے صحابہ کی ایک مد یا جو ہے نصف مد کے برابر بھی وہ پورا نہیں ہو سکے گا۔ اتنا کم بھی اگر میرے صحابی خرچ کریں گے تو اس کے برابر بھی تم لوگ ایک احد پہاڑ کے برابر بھی اگر خرچ کریں گے تو بھی ان کے برابری نہیں کر سکتے، ان کے درجات الگ ہیں۔ اور روایتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ کرام کے جو درجات ہیں وہ بڑے سے بڑے وقت کا ولی بھی جو ہے ان کے پیروں کی دھول میں بھی نہیں آ سکتا، تو صحابہ کرام کے الگ درجات ہیں۔ اس کے تعلق سے یہ بات واضح فرما دی گئی، کیونکہ اس آیت کے رو سے بعض وقت ہو سکتا تھا کہ ان میں لوگوں میں یہ بات پیدا ہو، غلط فہمی ہو کہ جو پہلے کام کیے ہیں بس وہی کامیاب ہوں گے، جو فتح مکہ سے پہلے داخل ہوئے تھے وہی کامیاب ہوں گے، انہی کے لیے درجات ہیں۔ نہیں، سب کے لیے درجات ہیں۔ اور اس میں ایک پیمانہ بھی ہے اصل میں، کہ یہ بتانا مقصود ہے کہ نہ صرف فتح مکہ یا فتح مکہ سے پہلے یا بعد میں، بلکہ قیامت تک آنے والے جو لوگ بھی ہوں گے، اور پھر کبھی بھی جو ہے ایسے حالات اسلام کے لیے پیش آ جائیں، اسلام کے سامنے جب دشمنان اسلام ان کے پیچھے پڑ جائیں اور ان کا پلڑا بھاری ہو جائے کفار کا،
اور ان کو اپنے نرغے میں لے لیں، تو اس وقت جو لوگ اللہ کی راہ میں آ جائیں اور لوگوں سے بھیڑ لیں اور وہ دشمنان اسلام سے لڑ لیں اور اپنا مال اور اپنی جانوں کو لگا دیں، تو پھر وہ لوگ ظاہر بات ہے آگے آنے والے جو لوگ ہوں گے، جب اسلام کے تعلق سے جو کشمکش جو چل رہی تھی وہ اسلام کے حق میں آ جائے، تو اس وقت جو لوگ اپنا مال لگائیں گے، اپنی جانوں کو لگائیں گے، تو وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ ہمیشہ قیامت تک چلنے والا سلسلہ ہوگا، یعنی جب کبھی بھی ایسے حالات پیش آئیں گے تو جو لوگ فوراً آگے بڑھ کر اس کو جو ہے تھام لیں گے اور جہاد میں حصہ لیں گے اور اپنے مال کو لگائیں گے، تو وہ لوگوں کا درجہ بھی ہمیشہ بڑا ہوا ہی رہے گا۔ وَوَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس درجات کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ بس اندھے کی بانٹ، بلکہ اللہ تعالیٰ تو دیکھتے ہیں کہ کون کس نیت سے، کس غرض سے کام کر رہا ہے، کون کیسا کام کر رہا ہے، اس کا جذبہ کیا ہے، اس کے تحت ہی اس کو اس کا مقام اور مرتبہ دیا جاتا ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دی، اچھا قرض، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا مال کئی گنا بڑا کر دیں گے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین اجر ہے۔ اس میں ایک لفظ آیا ہے قرض حسنہ، اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینے کی بات کہی گئی تھی، اور انہیں اس سے جو ہے مطالبہ کیا گیا تھا۔ تو یہ قرض حسنہ اللہ تعالیٰ کو دینے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر، یعنی ان کی مرضیات کے مطابق اس کو خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا جو مال ہے اس کو راہ اللہ میں خرچ کر دینا، خیرات و صدقات کر دینا، جبکہ اللہ تعالیٰ ہی کا دیا ہوا یہ مال ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خرچ کے طور پر لینا چاہ رہے ہیں۔ اندازہ کیجئے آپ کہ جس کا دیا ہوا مال ہے وہ تو واپس کبھی بھی لے سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہہ رہے ہیں، اس سے قرض سے تعبیر کر رہے ہیں، اس وجہ سے کہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرض دے کر جب انسان جیسا یہ امید رکھتا ہے کہ مجھے یہ قرض واپس ملے گا، ویسا ہی اس کو امید رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو واپس کریں گے۔ نہ صرف واپس کریں گے، دو وعدے کیے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے، یعنی اس کو کئی گنا بڑا چڑھا کر عطا فرمائیں گے اور اس کا دیگر بہترین اجر بھی عطا فرمائیں گے، بشرطے کہ جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا جا رہا ہے اس پہ کسی پر احسان جتا کر اس کو تکلیف نہیں پہنچانا، اور نمود و نمائش اور ریاکاری کا جو ہے جذبہ دل میں رکھ کر لوگوں کو دکھانے کی خاطر اور لوگوں کو خوش کرنے کی خاطر نہیں کرنا۔ اگر ایسا کریں گے تو پھر وہ ضائع ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو نیک نیتی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ جو اللہ کی راہ میں دیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تو قرض کے برابر ہے، ہم اس کو جو ہے خوب بڑا چڑھا کر تم کو عطا فرمائیں گے۔ اس کے تعلق سے جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنایا، تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ ہم سے قرض چاہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ تو انہوں نے فوراً کہا کہ آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ آگے بڑھایا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ میرا ایک باغ ہے جس میں 600 درخت ہیں اور اس میں رہتا بھی ہوں، میرا گھر بھی ہے، میرے بال بچے بھی رہتے ہیں، میں وہ باغ کو اللہ کو قرض دے دیا، یعنی وہ باغ کو میں نے اللہ کو قرض دے دیا، یہ کہہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور فوراً گھر کو واپس گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ درداء کی ماں، میں نے اپنا وہ باغ جس میں ہم رہ رہے ہیں اس سے جو ہے اس کو میں نے اللہ کو دے دیا ہے۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ یہ بہت اچھا سودا کیا تم نے، نفع بخش سودا کیا، اور یہ کہتے ہوئے وہ لوگ اپنے بچوں کو لے کر، اپنا سامان لے کر وہاں سے نکل گئے۔ یہ معاملہ تھا وہ اصحاب کا، اس لیے ان کے درجات ایسے بڑے، ایسی قربانیاں انہوں نے دی تھی، جہاں پر جان کی ضرورت پڑتی تھی جان کو لگایا، جہاں پر مال کی ضرورت پڑتی تھی وہاں پر مال کو لگایا، ایک اشارے کے انتظار میں رہتے تھے کہ ایک آیت نازل ہوئی اور بس اس پر عمل کرنے کے لیے بےتاب بے چین رہتے تھے۔ اور جو ہے آج ہم سب لوگوں کا معاملہ کیا ہے، دیکھیے کہ کتنی آیتیں ہمارے سامنے ہیں، پورے کا پورا قرآن مجید سامنے ہے، اس کے باوجود ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، سمجھنے کے لیے تیار نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کیا مطالبہ ہے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں ہم سے۔ اور اللہ تعالیٰ تو اس میں فرما رہے ہیں کہ ہم بہترین اجر تم کو عطا فرمائیں گے، کئی گنا بڑھا کر دے دیں گے تم اگر جو ہے یہ بات کو سمجھ جاؤ تو، اور پھر اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں تم کو دیں گے۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس دن آپ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو دیکھیں گے کہ ان کی ایمان کا نور ان کے آگے اور ان کی داہنی طرف دوڑتا ہوگا، ان سے کہا جائے گا کہ آج تمہارے لیے خوشخبری ہے ایسے باغوں کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور جن میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔
اس میں نور کا تذکرہ آ رہا ہے۔ یہ نور کب ملے گا؟ محشر میں ملے گا بروز قیامت۔ یہ نور کی جب ضرورت ہوگی، جب وہاں پر ساری کا سارا اندھیرا چھایا ہوا ہوگا، اس وقت روشنی کی انتہا سے زیادہ سخت ضرورت ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو، مومنین اور صالحین کو جو ہے نور عطا فرمائیں گے۔ وہ نور کی روشنی میں وہ لوگ راستہ طے کریں گے۔ بتایا جاتا ہے روایتوں میں کہ جو انسان کے جو ایمان تھا، ایمان کی صداقت اور اعمال اور اس کے کردار کی پاکیزگی کو اللہ تعالیٰ نور میں تبدیل کر دیں گے۔ اس کا وجود پورا نور بن جائے گا۔ جتنا عمل، جس درجے کا عمل اس نے کیا تھا، اس درجے کی روشنی اس کے وجود سے پھوٹنے لگے گی، وہی نور ہوگا اس کا۔ یعنی جو خیر اور بھلائی اس نے دنیا میں پھیلائی تھی، وہ خیر اور بھلائی جہاں جہاں تک پہنچی تھی، جتنی مسافت وہ طے کی تھی، اس قدر محشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے نور کو پیدا فرمائیں گے، اور پھر وہ نور کی شعاعیں بکھر رہی ہوں گی وہاں تک، یعنی جتنی دور تک اس کی خیر کی باتیں پہنچی تھی، بھلائی کی باتیں پہنچی تھی، اچھائی کی باتیں پہنچی تھی، اور جس قدر اس نے عمل کیا تھا اچھا، تو وہ اس قدر اس کو اللہ تعالیٰ نور عطا فرمائیں گی، اور نور کی وہ شعاعیں محشر میں جو ہے وہاں تک پہنچنی شروع ہو جائیں گی۔ یہ نور کا معاملہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے، یعنی وہ مومنین اور صالحین ہی کو عطا فرمایا جائے گا، اور پھر ان کے لیے کہا جائے گا کہ خوشخبری ہے تمہارے لیے ایسے باغوں کی جن کے نیچے تمہارے لیے نہریں بہتی ہوں گی، اور جن میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔